لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم إنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا في فضول الحطام ولكن لنري المعالم دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسنتك وأحكامك صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد عزیزان ایمان جتنا بھی خدا کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم فرش عزائے حسین پہ بیٹھے ہوئے یہ مجلسیں ان کی بڑی عظمتیں ہیں بڑی اہمیتیں ہیں یہ فرش عزا علیہ السلام اس کا بہت شرف ہے اور اس پہ بیٹھنے والے بڑے خوش قسمت ہیں اور جو اس چیز کو سمجھ لیتا ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مجلسوں میں شریک ہو سکیں اس لیے کہ یہ فرش عزا ہی نہیں ہے صرف بلکہ حسین کے ذکر کے بہانے ہم فرش نشینوں کو عرش نشینوں کی ہم نشینی کا شرف حاصل ہوتا ہے ایک عام انسان اگر اس کو کسی حاکم کے ساتھ دنیاوی حاکم کے ساتھ بیٹھنے کا شرف مل جائے جس کو دنیا والے شرف سمجھتے ہیں تو فخر سے ایک ایک کو بتاتا بھی ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ جتنی زیادہ اس کے ساتھ نشست و برخاست ہو سکے اپنے تمام تر امور کو ترک کر کے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھنے کا شرف ملے عزیزان ایمان اب میں کیا کہوں جب عام دنیاوی حکام اور عام دنیاوی بادشاہوں کے ساتھ لوگ بیٹھنے کے لیے تڑپیں
تو اب ہم سے دنیا کیوں پوچھتی ہے کہ تم مجلسوں کے لیے اتنا بے چین کیوں رہتے ہو، تم ذکر حسین کے لیے اتنا تڑپتے کیوں ہو؟ ارے تمہیں نہیں معلوم ہے کہ ہمیں اس مجلس میں آنے سے کس کے ساتھ بیٹھنے کا شرف ملتا، کس کی ہم نشینی کا شرف ملتا۔ اور اسی لیے جو ناواقف اعضاء ہیں، جو مجلس حسین کی عظمتوں سے ناواقف ہیں، ان کی تو بات ہی نہیں۔ جو جانتے ہیں، جب ان سے کوئی اعتراض کرتا ہے، کتنی مجلسیں، مجلس کہاں زیادہ ہے؟ قسم خدا کی اگر ضرورت زندگی ہمیں مجبور نہ کرتی تو ہم تو امام بارگاہوں سے اٹھ کے جاتے بھی نہیں، اس لیے کہ جن کے ساتھ بیٹھنے کا شرف مل رہا ہو، کون چاہے گا کہ رسول کی ہم نشینی ترک کر دے؟ آج صحابیوں کی عظمت کس لیے ہے؟ لوگوں کی نگاہ میں اصحاب بعظمت کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ وہ رسول کے پہلو میں بیٹھتے تھے اور رسول کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ عزیزان ایمان، چاہے انہوں نے نبی سے کچھ حاصل کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر چونکہ بیٹھے اس لیے باشرف ہو گئے۔ عزیزان ایمان، یہی تو کمال ہے ذکر حسین کا کہ ساری کائنات آج نبی کے ساتھ بیٹھنے سے محروم ہے، مگر جو عزادار حسین ہے اس کو رسول نے یہ شرف دے دیا کہ تم میرے لال کی مجلس میں آؤ، ہم آئیں گے، تم کو وہ شرف عطا کریں گے جو ہم نے اپنے اصحاب کو عطا کیا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لہذا ان مجلسوں کا، اس فرش اعضاء کی اہمیت ہے، ہم کو سمجھ کے آنا چاہیے۔ حسین مظلوم اسی عزاداری کے ذریعے سے آج ہم کائنات کو حسین کا پیغام بانٹتے ہیں۔ سرکار سید الشہداء نے انقلاب کربلا کے سلسلے میں جو پیغام عالم بشریت کو دیا ہے، آپ مسلسل سن رہے ہیں، اور اس کی تکرار اس لیے بھی ہے کہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کو جوان ذہنوں میں اگر اپنی مادری زبان میں بھی اس قول کا مفہوم بیٹھ گیا تو ہم کم سے کم امام حسین کے ایک قول سے بہرہ مند ہو جائیں گے، اور جس کے ذریعے ہم کربلا کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں گے۔ اللہم انکا تعلم، اے پروردگار تو جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ انکا تعلم انہو لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان، کہ تو جانتا ہے کہ حسین حکومت کے لیے کربلا نہیں بنا رہا، بلکہ حسین کو تو کربلا حکومت سے رغبت بھی نہیں ہے۔ وَلَكِنْ لِنَرْيَ الْمَعَالِمَ دِينِكَ، لیکن ہم نے کربلا بنائی ہے تاکہ تیرے دین کی قدروں کو بلند کیا جا سکے۔ یہ فرش اعضاء، یہ مجلسیں، یہ کائنات کو پیغام دیتی ہیں کہ عظمت شریعت محمدی کو انسان سمجھے۔ وَلَكِنْ لِنَرْيَ الْمَعَالِمَ دِينِكَ، ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے دین کی قدروں کو بلند کیا جا سکے۔ وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، اور ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے شہروں میں اصلاحی امور انجام دیے جا سکیں۔ وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، اور جو تیرے مظلوم بندے ہیں انہیں ظالم کے ظلم سے بچایا جا سکے۔ وَيُعْمَلَ بِفَرَائِدِكَ وَسُنَّتِكَ وَأَحْكَامِكَ،
اور ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ لوگوں کو تیرے واجبات کا پابند بنایا جا سکے، تیرے رسول کی سنتوں کا پابند بنایا جا سکے۔ لیکن دنیا ہم کو منحرف کرنا چاہتی، کربلا تک پہنچنے نہیں دیتی۔ میں ایک اعتراض یا جو اس کی علت بیان کی گئی ہے اس کا جواب میں دے چکا کہ حسین نے حکومت کے لیے کربلا نہیں بنائی۔ اب ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ حسین نے کربلا اس لیے بنائی کہ یزید نے مطالبہ بیعت کیا تھا، یعنی اگر یزید مطالبہ بیعت نہ کرتا تو حسین کربلا نہ بناتے۔ اچھا، عام طور پہ کچھ سادہ ذہن افراد اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں کہ تاریخ میں بھی ہے کہ یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے اور اس کے بعد امام حسین نے کربلا بنائی۔ لیکن عزیزان ایمان ایسا نہیں ہے۔ یزید بیعت کا مطالبہ کرتا یا نہ کرتا، حسین کی ذمہ داری تھی کہ وہ کربلا بنائیں۔ اگر یزید جیسا فاسق و فاجر دین کا حاکم بن رہا ہے، وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَائِن مِثْلُ یزید، امام حسین علیہ السلام کا قول ہے۔ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ، ایسے اسلام پہ حسین کا دور سے سلام۔ اِذْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَائِن مِثْلُ یزید، کہ جب امت کا حاکم یزید جیسا فاسق و فاجر بن جائے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کربلا کسی حادثے کا نام نہیں ہے، مکتب کا نام ہے، فکر کا نام ہے، کسی واقعے کا نام نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر واقعے کا نام ہوتا تو تاریخ میں نہ جانے کتنے واقعات ہوئے اور ختم ہو گئے۔ کربلا آج تک زندہ اسی لیے ہے کہ کربلا مکتب کا نام ہے۔ فکر ختم نہیں ہوتی، واقعات دفن ہو جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب تک اس فکر کے وارث رہیں گے وہ فکر زندہ رہے گی۔ کربلا فکر ہے۔ امام حسین نے کیا فکر دی؟ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَائِن مِثْلُ یزید، ایسے اسلام پہ حسین کا دور سے سلام، جس کا حاکم یزید جیسا فاسق و فاجر ہو۔ یعنی اب جو حسینی فکر رکھتا ہوگا وہ ہر کسی کی خلافت کے اعلان پر بیعت نہیں کر لے گا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، آپ تو تاریخ اور منظر سے واقف ہیں، بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو حسینی ہوگا وہ ہر خلافت کے اعلان پہ بیعت نہیں کرتا، بلکہ پہلے خلیفہ کی کوالٹی دیکھتا ہے، معیار دیکھتا ہے۔ ورنہ اعلان تو ہر دور میں ہوتا رہا، آج بھی ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے حسین ایک مکتب بنا رہے، دنیا کہہ رہی ہے یزید نے مطالبہ بیعت کیا اس لیے حسین نے کربلا بنائی۔ اس اعتراض سے یا یہ علت جو بیان کی گئی ہے، اس سے دشمن ہمیں کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ لفظیں کچھ نہیں ہوتی، ہمیں پس منظر دیکھنا ہے
کہ اس لفظ کے جامع میں کیا بات پوشیدہ ہے، اور ہر صاحب فکر کسی بھی بات کو سننے کے بعد غور کرتا ہے۔ اب یہ ہم کیا کریں کہ ہماری مجلسوں نے عادت بنا دی کہ ہم ہر بات کو ایسے ہی قبول نہیں کر لیتے، ہم پہلے غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ ہمیں ایک ایسا ادارہ مل گیا ہے کہ جہاں سے ہمارے ذہنوں کو ہمیشہ بیدار رکھا جاتا ہے۔ تو اب یزید نے مطالبہ بیعت کیا تھا، اس کے مان لینے میں حرج کیا ہے؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ یزید کے مطالبہ بیعت کی بنیاد پہ کربلا بنی، تو اس کا مطلب دشمن یہ کہنا چاہتا ہے کہ کربلا یزید کی فکر کا نتیجہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ کربلا امام حسین کے حسن تدبیر کا نتیجہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ یزید کے عمل کا نتیجہ بنے گا، اور پھر کربلا رد عمل کہلائے گی، عمل نہیں بنے گی۔ کربلا ری ایکشن ہوگا، ایکشن نہیں ہے۔ عزیزان ایمان، ہمیں سوچنا چاہیے کہ دشمن کہنا کیا چاہتا ہے۔ وہ امام حسین کو چونکہ اپنی طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ حسین نے کربلا اس لیے بنائی کہ یزید نے مطالبہ بیعت کیا تھا، یعنی اگر یزید مطالبہ بیعت نہ کرتا تو جیسے سب تماشائی بنے تماشا دیکھ رہے تھے، ویسے وارث رسول بھی تماشا دیکھتا رہتا اور آدم کی شریعت کا مذاق اڑتا رہتا، نوح کی محنتیں رائگاں ہوتی رہتی، موسیٰ کی محنتیں رائگاں ہوتی رہتی، لیکن یہ دنیا کو پتہ ہی نہیں۔ ہم تو آج بھی بار بار کبھی وارث آدم کہہ کے سلام کر کے بتاتے ہیں۔ یاد رکھو، جو وارث ہوتا ہے وہ اپنے بزرگوں کی میراث کو ختم ہوتے ہوئے کھڑا ہو کے دیکھتا نہیں ہے، بلکہ وہ ذمہ دار ہوتا ہے، لہذا وہ عمل کے میدان میں اترتا ہے۔ کیا ہے؟ اگر کربلا کو ہم نے یہ مان لیا تھوڑی دیر کے لیے بھی کہ یزید کے مطالبہ بیعت کی بنیاد پہ حسین نے کربلا بنائی، تو پھر کربلا عمل نہیں، رد عمل کا نام ہے۔ کربلا یزید کی فکر کا نتیجہ بنے گی۔ بھائی اگر ہم ابھی یہاں کسی صاحب سے کہیں پانی پلائیے اور وہ لے آئیں پانی پلائیں، تو کوئی ہے جو کھڑا ہو کر کے کہہ دے کہ بھائی تم پانی کیوں پلا رہے ہو، مجلس ہو رہی ہے؟ اب اسے ڈانٹنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ اب جو کہنا ہے ہمیں کہا جائے، اس لیے کہ ہم نے کہا۔ تو یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ اصل میں رد عمل ہے، جس کو ہم عمل سمجھ رہے ہیں۔ اگر یزید کے مطالبہ بیعت کی بنیاد پہ کربلا بنی تو کربلا بھی رد عمل بنے گی، اور معصوم کسی کی فکر کی بیساکھیوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ نہ نبی کو کسی کی فکر کی ضرورت تھی، نہ علی کسی کی فکر کے محتاج تھے، نہ امام حسن اپنے عمل میں کسی کی فکر کے محتاج تھے، نہ حسین اپنے عمل میں کسی کی فکر کے محتاج ہیں۔ کہ جو بھی کرتے ہیں یہ عمل کرتے ہیں، رد عمل نہیں دکھاتے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ دلیل کیا ہے کہ یہ رد عمل نہیں کرتے، یہ عمل دکھاتے۔ تو اگر یہ رد عمل ہوتا تو تاریخ سے پوچھئے، ایک بڑھیا پیغمبر اسلام پہ روز کوڑا پھینک رہی ہے۔ میں بالکل مانوس واقعات سے اس لیے نتیجہ لیتا ہوں کہ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ ایسا نہیں کہ تاریخ میں اور واقعات نہیں ہیں،
مانوس واقعات سے نتیجہ اس لیے لیتا ہوں تاکہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کے ذہن میں بات بیٹھ جائے. بڑھیا روز کوڑا پھینک رہی ہے پیغمبر پہ. ایک دن نبی گزرنے لگے, کوڑا نہیں پھینکا گیا. ٹھہر گئے, یا نبی اللہ, اگر ہم جیسا کوئی انسان ہوتا تو خیر منا کے آج تیزی سے چلا گیا ہوتا کہ شاید اس کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی ہے. یا نبی اللہ گزر جائیے, رک کیوں گئے, ٹھہر کیوں گئے؟ کوڑا نہیں پھینکا گیا. نبی نے رک کے پوچھا, بھائی آج کوڑا پھینکنے والی نے کوڑا کیوں نہ پھینکا؟ لوگوں نے کہا مریض ہے. اب نبی نے کیا کیا؟ نبی اس کی عیادت کو گئے. اس نے کیا کیا تھا؟ کوڑا پھینکا تھا. رد عمل کے طور پہ کیا ہونا چاہیے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ رد عمل کیا کہتا ہے؟ اس کوڑا پھینکنے کے اوپر ری ایکشن کیا ہونا چاہیے نبی کا ظاہری طور پہ ایک انسان کا؟ کہ اب اس کو برا بھلا کہا جائے. اب جا کر کے اس کی عیادت نہ کی جائے بلکہ خوش ہوا جائے کہ آج وہ مریض ہو گئی. چونکہ اس کے ذہن میں بھی یہی تھا, لہذا جیسے ہی نبی گئے, کہتی آج آئے ہو جب میں بیمار ہوں. وہ یہ سمجھی کہ نبی انتقام لینے آئے, نبی بدلہ لینے آئے, اور تیور تو ایسا ہے کہ آج آئے ہو جب میں بیمار ہوں, جیسے اگر اچھی ہوتی تو نبی کو قتل ہی کر دیے ہوتی. لیکن نبی نے کیا کہا؟ آج آئے ہو جب میں بیمار ہوں, بدلہ لینے مجھ سے. نبی مسکرائے, میں بدلہ لینے نہیں آیا, میں بدلنے آیا ہوں. میں بدلہ لینے نہیں آیا, رد عمل کے طور پہ نہیں آیا, عمل کرنے کے لیے آیا ہوں. اور اب جو نبی نے عمل کیا اس کا رد عمل کیا ہوا؟ تاریخ شاہد ہے کہ نبی کے اس عمل پہ معلوم یہ ہوا کہ معصوم عمل کرتا ہے, رد عمل نہیں دکھاتا. میں چھوٹی چھوٹی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں. یہ پیغمبر اسلام کی تاریخ, مولا کائنات, وہ بھی عمل, معصوم عمل کرتا ہے, رد عمل نہیں. مولا کائنات آپ سب کا سنا ہوا اور جانا ہوا واقعہ ہے. عمر کے سینے پہ مولا کائنات سوار ہوئے, اس نے گستاخی کی. مولا قتل کرنا چاہتے تھے نا, اب تو اور بری طرح قتل کرنا چاہیے تھا, لیکن تاریخ کہتی ہے علی عمر کے سینے سے اتر گئے. لوگوں نے کہا یا نبی اللہ, علی نے یہ کیا کیا؟ کہا علی آئیں گے, انہی سے پوچھ لینا. کہا یہ تو جنگ کے خلاف ہے. اتنا پہلوان, ایسا دلیر, اس کو پچھاڑ چکے, اس کے سینے پہ سوار ہوئے اور اب اتر گئے. عزیزان ایمان, یہ پریشان کیوں ہیں؟ عزیزو, پریشان اس لیے نہیں ہے کہ علی کو قتل کر دیا جائے گا. یہ پریشان اس لیے ہیں کہ ہم سب تو اسی خیمے میں ہیں. یہ بچ جائے گا تو اب علی کے علاوہ تو کوئی ہے بھی نہیں کہ جو مقابلے پہ جائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یا آپ واقعاً دیکھیں پریشانی کاہے کی ہے. ابھی تک تو سب قصیدہ پڑھ رہے تھے نا, ایک ہی تو اٹھا تھا. اور اب نبی کہتے ہیں جب علی آئیں گے انہی سے پوچھ لینا. اور جو مولا کائنات پہنچے, یا علی عمر کے سینے سے اتر آئے.
عجب نہیں میرا مولا آواز دے، نادان اگر اتفاقاً زیر کیا ہوتا تو نہ اترتا۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد آل محمد پر۔ تمہیں پریشانی کیا ہے؟ کہا یا علی ایسا پہلوان دلیر، اور سینے پہ سوار ہو کے اتر گئے۔ کہاں تم نے دیکھا تھا اس نے کیا کیا؟ کہاں اس نے گستاخی کی تھی؟ کہا اسی لیے تو میں اتر آیا کہ اگر اس وقت قتل کرتا تو میرا نفس شامل ہو جاتا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کی راہ میں کوئی عمل علی کرے اور علی کا نفس شامل ہو جائے، لہذا میں سینے سے اتر گیا۔ تو رد عمل کے طور پہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اب تو علی کو اور اسی وقت قتل کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں رد عمل نہیں ہے، عمل ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی، نام آئے معصوم کا تو صلوات پڑھ لیا کی۔ اس لیے کہ معصوم کی حدیث ہے کہ جب بھی کوئی ہم معصومین کا نام سن کے بلند آواز میں صلوات پڑھتا ہے تو اللہ اس کے دل سے اللہم صلی اللہ جو ہمارے نام کو سن کے بلند آواز میں صلوات پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل سے نفاق کو دور کرتا ہے۔ اس حدیث سے مجھے یہ راز سمجھ میں آیا کہ شیعوں میں منافق کیوں نہیں پائے جاتے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یا علی۔ اور اب عزیزان ایمان، مولا امام حسن کا دور دیکھ لیجئے، دو واقعہ، عمل ایک طریقے کا مگر ادھر سے چونکہ عمل ہے لہذا مختلف ہے، اور رد عمل ہوتا تو ایک ہوتا۔ تاریخ کہتی ہے کہ آنے والا مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، کریم اہل بیت۔ مولا نے ایک مرتبہ، ہمارے اور آپ کے دوسرے امام فرماتے ہیں، اے بھائی اگر تم مسافر ہے تو میں تیرے رہنے کا انتظام کر دوں، اگر تو بھوکا ہے تو تیرے لیے غذا فراہم کر دی جائے، اگر تیرے پاس سفر کا سامان ختم ہو گیا ہے میں اسباب سفر تیرے لیے مہیا کر دوں، عام مہمان ہو جا۔ وہ گستاخیاں کر رہا ہے اور یہاں کرم جاری ہے۔ اب جو اس نے دیکھا تو کہا تھا مولا اب تک جو ہو رہا تھا وہ جو شام میں سنا تھا اس کا نتیجہ تھا، اور اب کہتا ہے مولا قسم خدا کی اگر آج سے پہلے کوئی مجھ سے پوچھتا کہ اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن کون ہے تو میں اپنا نام لیتا، اس لیے کہ جو کچھ شام میں سنا تھا میں اس بنیاد پہ گفتگو کر رہا تھا، لیکن اب جو آپ کے عمل کو دیکھ رہا ہوں تو شرمندگی ہو رہی ہے۔ مولا قسم سے اگر آج کے بعد کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کا سب سے بڑا محب کون ہے تو میں اپنا نام لوں گا۔ میں عالم اسلام اور کائنات سے یہی تو کہتا ہوں، اہل بیت کے بارے میں سن کے فیصلہ نہ کرو، تحقیق کر کے فیصلہ کرو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یا ایک دوسرا شخص یہاں آپ نے دیکھا، وہ گالیاں دے رہا ہے، سب و شتم کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے۔ مولا نے کیا کیا؟ تاریخ کہتی ہے امام مسجد میں بیٹھے ہوئے،
مدینے میں ایک دوسرا شخص ہے جو مولا کائنات کے اوپر سب و شتم کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے مسکرا کے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ عورت ہو کہ مردوں میں آ گئی۔ تاریخ کہتی ہے اب جو اس نے دیکھا تو تبدیلیاں آ گئیں، آیا تھا مگر گئی، مذکر تذکیر تانیث میں بدل گئی۔ عزیزان ایمان، میں نے یہ واقعہ کیوں پڑھا؟ دونوں طرف سے عمل ایک ہے۔ اگر ائمہ رد عمل دکھاتے تو جو وہاں کیا وہ یہاں کرتے، یا جو یہاں کیا وہ وہاں کرتے۔ مولا وہ بھی آپ کے بابا کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ کرم فرمائی کر رہے ہیں، یہ بھی مولا کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ سلوک کیا۔ یہ تو طے ہو گیا نا کہ اگر رد عمل ہوتا تو جب عمل ایک ہے تو رد عمل بھی ایک طریقے کا ہونا چاہیے تھا۔ لہذا یہ تو طے ہو گیا کہ یہاں رد عمل نہیں ہوتا بلکہ عمل ہوتا ہے۔ لیکن جی چاہتا ہے مولا سے پوچھوں، مولا آخر یہ دونوں عمل جدا جدا کیوں ہوا؟ عجب نہیں، میرا مولا آواز دے نادان، میں نے دیکھا کہ اس کے اندر صلاحیت پائی جاتی تھی کہ اس کی اصلاح ہو سکے، لہذا کرم کیا۔ اس کے اندر صلاحیت نہیں تھی، لہذا عبرت بنا کے چھوڑ دیا۔ صلوات بر محمد تاکہ کائنات یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم صبر سے کام لے رہے ہیں تو ہمارے اختیارات ختم ہو گئے ہیں۔ نہیں، اختیار ہے ہمارے پاس، لیکن ہم عمل مشیت کی بنیاد پہ کرتے ہیں، رد عمل نہیں دکھاتے۔ ہم آئے ہیں ہدایت کے لیے، اب جس کے یہاں ہدایت کا زمینہ، ہدایت کے آثار پائے جائیں گے، اس کی ہدایت کی جائے گی۔ یہ سارے واقعات اس بات پہ دلیل بنتے ہیں کہ معصوم عمل کرتا ہے، رد عمل نہیں دکھاتا۔ اب عزیزان ایمان، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین نے کربلا اس لیے بنائی کہ یزید نے مطالبہ بیعت کیا تھا، اگر مطالبہ بیعت کی بنیاد پہ کربلا بنی تو رد عمل ہے، اور معصوم رد عمل نہیں کرتا، معصوم عمل کرتا ہے۔ اسی لیے تو امام حسین علیہ السلام نے اعلان کیا تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی لو لم یکن ملجن ولا ماوا لما بعیات یزید ابن معاویہ۔ دیکھو یاد رکھنا، اگر کائنات میں حسین کے لیے کوئی جگہ نہ رہ جائے تب بھی حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور عزیزان ایمان، یہ بات تو اس وقت طے ہوتی کہ جب پہلے سے حسین کے لیے کربلا بنائی نہ جا چکی ہوتی۔ ارے حسین نے مطالبہ بیعت کی بنیاد پہ اگر کربلا بنائی ہوتی تو آج جا کے قبر پیغمبر پہ حسین کو کھڑے ہو کے کہنا چاہیے تھا، نانا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کے دین کو مٹنے نہ دوں گا، آپ کی شریعت پامال نہ ہونے دوں گا۔ لیکن عزیزان ایمان، تاریخ شاہد ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بچپن میں نبی کی آغوش میں نبوت سے وعدہ کیا ہے، اے نانا کربلا بنانی پڑے گی مگر اسلام پامال نہ ہوگا۔ قاسم پامال ہو سکتے ہیں، اسلام پامال نہیں ہو سکتا۔ جو حسین بچپن سے وعدہ کر رہا ہو، نہیں میں بچپنے کی بات کیا کروں، پہلے تاریخ پڑھو تب مورخ بنو۔ کتابیں لکھنا
بہت آسان ہے، مگر صحیح کتابیں لکھنا، نام رکھا جا سکتا ہے۔ عزیزان ایمان، یہ دنیا کہاں سو رہی ہے جو آج یہ کہہ رہی ہے کہ یزید کے مطالبہ بیعت کی بنیاد پہ کربلا بنی؟ آپ تاریخ پڑھیں، جناب آدم کے دور میں تاریخ شاہد ہے کہ جناب آدم کا کربلا سے گزر ہوا، آپ کے پیر خونی ہوئے، زخم لگا، جناب آدم نے فوراً دست دعا بلند کر دی، پروردگار مجھ سے کون سا ترک اولا ہو گیا کہ میرے قدم زخمی ہو گئے؟ جبرائیل نازل ہوئے، اے آدم آپ سے ترک اولا نہیں ہوا، کہا پھر میں زخمی کیوں ہو گیا؟ کہا آپ جہاں سے گزر رہے ہیں وہ اصل میں رسول کے نواسے کا مقتل ہے۔ کہا کس کی بات کر رہے ہیں؟ جناب جبرائیل نے جناب آدم کو پورا واقعہ سنایا۔ کب کی بات ہو رہی ہے؟ عزیزان ایمان تو مجھے کہنے دیجئے نا، جب ابھی حسین آئے نہیں، ابھی آدم آئے ہیں، ابھی کربلا ہوئی نہیں، تو اگر کربلا ہونے سے پہلے پڑھنا فرشتوں کی سنت ہے تو کربلا ہو جانے کے بعد کربلا کا ذکر کرنا بدعت کیسے ہے؟ اور اب جناب آدم کو جناب جبرائیل پورا واقع کربلا سنا رہے ہیں، اور پھر تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی امام حسین کا نام سنا جناب آدم نے، آنکھیں نمناک ہو گئیں، اور اس کے بعد امام حسین پہ گریہ کرنے کے بعد سرکار سید الشہداء پہ درود و سلام بھیجا، اور پھر پوچھا یہ بتاؤ کہ قاتل کون ہوگا؟ کہا یزید۔ جناب آدم نے لعنت پڑھی۔ ایک بات تو طے ہو گئی نا بھائی، جو بھی آدمی ہوگا، ایک صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر، بھائی جناب آدم نے سیرت اسی وقت سے قائم کر دی۔ تو جناب آدم کے دور میں کربلا سنائی گئی۔ میں نبیوں کے واقعات کہاں تک پڑھوں؟ جناب موسیٰ کے بارے میں بھی ہے، جناب ابراہیم کے بارے میں بھی ہے، جناب اسماعیل کے بارے میں بھی ہے۔ یہ سارے واقعات نبیوں کے زمانے میں۔ اچھا چھوڑ دیجئے انبیاء ما سبق کی داستان، پیغمبر اسلام کے دور میں دیکھیے نبی نے کربلا کی خبر دی ہے یا نہیں دی؟ تاریخ شاہد ہے جس وقت مولا امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، میں اس سلسلے میں ابھی آپ کے سامنے آئندہ دنوں میں وہ خط بیان کروں گا جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا بنانے نہیں، مطالبہ بیعت سے 1 سال پہلے حاکم شام کے خط کے جواب میں لکھا ہے۔ لیکن آج چونکہ وقت نہیں ہے کہ میں اس خط کو چھیڑوں، میں صرف پیغمبر اسلام کی حیات میں دیکھ لیجیے۔ جس وقت جناب جبرائیل نے دیکھا، تاریخ کہتی ہے، روایت ہے، اور کمال یہ ہے کہ اس روایت کو بیان کرنے والی ذات بڑی ہر ایک کے نگاہ میں شرف کی حامل، تو ہم صرف یہ نہیں سمجھ پاتے کہ جب ذات کو مانا جاتا ہے تو اس کی بات کو کیوں نہیں مانا جاتا؟ کہ نبی
امام حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں بیٹھا کے پیار کر رہے ہیں. آ کے سوال کیا, یا نبی اللہ آپ حسین سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ سکتا, چونکہ روایت جناب عائشہ سے ہے, تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے پاس معرفت نہیں تھی جو انہوں نے سوال کیا. نہیں, امت کو بتانے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے کہ امت پہچان لے کہ حسین کی منزل کیا ہے. بھائی کبھی کبھی سوال اس لیے ہوتا ہے کہ انسان خود جانتا ہے, لوگوں کو بتانے کے لیے پوچھ لیتا ہے. تو ہم تو حسن ظن کے قائل ہیں, ہم یہی مانتے ہیں وہ بامعرفت ہیں. اور وہ کیوں نہ معرفت رکھیں؟ اس لیے کہ نبی کے گھر میں ہیں, انہیں معلوم ہے حسین کی عظمت کیا ہے, لیکن وہ پوچھ رہی ہیں کس کے لیے؟ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے نا, ورنہ ظاہر ہے بھئی اعتراض تو اس وقت ہو جب نانا اپنے نواسے کو پیار نہ کرے. بھئی اگر محبت نہ کرے کوئی نانا اپنے نواسے سے تو سوال کیا جائے تو اسے اعتراض کہیں گے. محبت کرنے پہ سوال نہیں کیا جاتا, نہ کرے تو ٹھیک ہے, پوچھا جائے گا بھئی آپ کا نواسا ہے, آپ پیار کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن نبی پیار کر رہے ہیں تب پوچھا جا رہا ہے نا, تو اس کا مطلب یہ اعتراض نہیں ہے. لوگوں کو درس دینا ہے, معرفت حسین پہنچانی ہے, اس لیے سوال کر لیا. نبی نے جواب دیا, کہا کیوں اتنا حسین سے محبت کرتے ہیں؟ پیغمبر اسلام آواز دیتے ہیں, ان اللہ امرنی ان احبہما, ان اللہ امرنی ان احبہما, مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں حسن اور حسین سے محبت کروں. اب ظاہر حدیث میں یہ ہے کہ حسین مظلوم کو پیار کر رہے تھے, اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں حسن اور حسین سے محبت کا مجھے اللہ نے حکم دیا. میں سوچنے لگا کہ جب سوال امام حسین کے لیے ہوا تھا تو جواب میں امام حسن کو کیوں شامل کیا گیا؟ شاید نبی یہاں سے بھی پیغام دینا چاہتے تھے کہ دنیا والوں یاد رکھنا, حسن محبت کے قابل ہیں, جنازے پہ تیر نہیں چلانے کے قابل ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ پیغام تھا جو دیا جا رہا تھا. اچھا کیوں؟ یہ منزل کیوں ہے, یہ شرف کیوں ہے؟ اب امام حسین اسلام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر اسلام آواز دیتے ہیں, سنو, اس لیے کہ یہ کربلا میں میرے دین کی حفاظت کرے گا. اور یہیں پہ نبی رک نہیں گئے, اور پیغمبر اسلام نے فرمایا اور اس کی شہادت کے بعد جو بھی اس کی زیارت کو کربلا جائے گا, اللہ میرے ساتھ انجام دیے ہوئے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا اسے ثواب دے گا. عزیزان ایمان فوراً تعجب, ایک مقبول حج ایک مقبول عمرہ. روایت کہتی ہے نبی نے کہا 2 مقبول حج 2 مقبول عمرہ. تعجب اور بڑھا, 2 مقبول حج 2 مقبول عمرہ. نبی نے کہا 3. یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ 70 مرتبہ تعجب ہوا, اور نبی 70 مرتبہ کہتے گئے کہ 70 حج اور 70 عمرہ. کاش یہ تعجب بڑھتا جاتا, ہمارے ثواب میں اضافہ ہوتا رہتا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. نبی اضافہ کر رہے ہیں تو نبی نے اس وقت خبر دی یا نہیں دی کہ حسین کربلا بنائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اور کیوں بنا رہے ہیں کربلا؟
حسین مظلوم نے کہیں نہیں کہا کہ یزید نے بیعت کی ہے اس لیے میں کربلا بنا رہا ہوں. حسین تو کہہ رہے ہیں میں دین کی قدروں کو بلند کرنا چاہتا ہوں. یعنی یہ میری بیعت نہیں ہے، یہ دین کی قدروں کی بلندی ہے. اس لیے کہ اگر حسین بیعت کر لیں تو ساری شریعت ختم ہو جائے. ایک کربلا نہیں ہے، یہ تمام نبیوں کی محنت کا نچوڑ ہے جو امام حسین کے ہاتھوں میں ہے. اگر حسین بیعت کر لیتے تو کائنات نہ بچتی. عزیزان ایمان، خدا ہم سب کو ان قدروں کی حفاظت کی توفیق عطا کرے. میں یہاں سے 2-4 باتیں اپنے جوان بھائیوں تک پیغام کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں. میرے جوان بھائیوں، ہم خود سوچیں، ہم کربلائی بننا چاہتے ہیں، ہم حسینی بننا چاہتے ہیں، ہمارا یہ شرف ہے اور خدا ہم کو توفیق دے کہ ہم حسینی بن سکیں. ہر آدمی یہی چاہتا ہے نا، تو پھر حسینی بننے کا کوئی تو طریقہ ہوگا، کوئی تو راستہ ہوگا، کوئی تو سلیقہ ہوگا. یہ امام حسین کے اقوال کیا ہیں؟ یہ ہمیں حسینی بننے کا درس دے رہے ہیں. اے نادان، میں حسین کربلا بنا رہا ہوں دین کی قدر کے لیے. تم بھی دین کی قدروں کو محفوظ کرتے جاؤ، حسینی بنتے چلے جاؤ گے. کیا ہیں دین کی قدریں؟ پڑوسیوں کا خیال رکھنا یہ دین کی قدر ہے. اپنے بزرگوں کا احترام کرنا یہ دین کی قدر ہے. بیواؤں کی مدد کرنا یہ دین کی قدر ہے. لوگوں کی احتیاج کو پوری کرنا یہ دین کی قدر ہے. تلاوت قرآن یہ دین کی قدر ہے. نماز دین کی قدر ہے. حق اہل بیت کی ادائیگی یہ دین کی قدر ہے. اس لیے کہ کربلا میں ایک حسین نہیں ہے، ایک پورا مجموعہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے آئیڈیل بنا ہوا ہے. چاہے وہ حبیب کی ذات ہو، چاہے وہ زہیر کی ذات ہو، چاہے زہیر قین کی ذات ہو، چاہے مسلم ابن اوسجہ کی ذات ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے بچیاں ہوں، یہ سب مل کے آئیڈیل دے رہی ہیں، نمونہ دے رہی ہیں کہ ہم کو کس طریقے سے حسینی بننا ہے. لہذا انسان جتنا کربلا سے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا حسینی بنتا چلا جائے. عزیزان ایمان، حسین نے قربانیاں ہماری اصلاح کے لیے دی. اگر ہم نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کی حسین دعائیں دیں گے، ورنہ دنیا نہیں چاہتی کہ آپ کربلائی بنیں. کیسی کیسی قربانیاں امام حسین نے دی. یا 40 قریب ہے عزادارو. ظاہر ہے ایک دن میں کس کا ماتم کیا جا سکتا ہے، کس کا غم منایا جا سکتا ہے. جہاں 72 جنازے بے گور و کفن پڑے رہے ہوں. بی بی زینب کی اسیری کا ماتم کریں کہ بی بی سکینہ کی یتیمی کا ماتم کریں کہ اہل حرم کی بیوگی کا ماتم کریں. عزادارو، آج ایک واقعہ صرف پڑھنا چاہتا ہوں اس باب الحوائج کے نام سے، جس پہ اپنے ہی نہیں غیروں کو بھی اعتماد تھا. اور ذرا سوچئے جب غیروں کو اتنا بھروسہ رہا ہو تو عباس پہ اہل حرم کو کتنا بھروسہ رہا ہو. تاریخ کہتی ہے کہ قافلہ جب کوفے کے قریب پہنچا ہے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کے سید سجاد کو سلام کیا. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. سید سجاد گھبرا گئے. اے بھائی، اب تک جس نے بھی ہم کو خطاب کرنا چاہا یا نیزہ مار کے خطاب کیا ہے یا در مار کے خطاب کیا ہے، اے بھائی تو کون ہے جو مجھے سلام سے خطاب کر رہا؟
जज़ाकुम रब्बुकुम। आने वाला कहता है आका मैं आपके नाना का सहाबी ज़ैद इब्न अरकम हूँ। अज़ादारों सैयद सज्जाद ने जैसे ही इतना सुना का ज़ैद अपनी निगाहें नीची रखना, ऊँटों के ऊपर मेरी माँ बहनें बेरदा है। ज़ैद खबरदार अपना सर नीचे रखना। अज़ादारों एहसास करेंगे सैयद सज्जाद पे क्या गुजर गई। कभी कभी जब आप अपने घर की नामूस के साथ कहीं बाजार में या कहीं दूसरे मकाम पे होते हैं, कोई जानने वाला मिल जाए, आप निगाहें बचाते हैं इसलिए कि अपनी नामूस के साथ हैं, जबकि आपकी नामूस बाहिजाब हुआ करती है। ए आज़ादारो, अरे नाना का सहाबी सैयद सज्जाद के सामने खड़ा है। ज़ैनब बेरदा, उम्मे कुलसूम बेरदा, सैयद सज्जाद पे क्या गुजर गई कौन बता सकता। ज़ैद अपनी निगाहों को नीची रखना। आका एक सवाल लेके आया हूं। अज़ादारो सुने, सैयद सज्जाद तड़प गए इस सवाल को सुन के। कहता आका क्या आपके चचा अब्बास ने वफा न की? आका क्या सरकार वफा ने वफा न की? अरे इतना सुनना था, इमाम तड़प गए। का ये ज़ैद कैसी बात करता है, मेरा चचा और वफा न करे? काका मुझे माफ कीजिएगा, ये सवाल यूं ही नहीं किया आका। आका ये सवाल ऐसे ही नहीं किया। आका क्यों कह रहा है ऐसा? आका मैंने देखा नो के नेजा पे 6 महीने के बच्चे का सर नजर आ रहा है। आका कासिम का सर है, अली अकबर का सर है, ओनो मोहम्मद का सर है, लेकिन अब्बास का सर नो के नेजा पे नजर नहीं आता। अरे आका ने कहा वो देख जो सफेद घोड़े की गर्दन में सर लटका है वो मेरे चाचा गाजी अब्बास का सर है। जज़ाकुम रब्बुकुम। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। ए परवरदिगार इन तमाम चाहने वालों की हाजतों को पूरा कर दे। ए परवरदिगार जो भी कैद हैं सैयद सज्जाद की मजलूमियत का वास्ता उन्हें रिहाई अता कर दे। अजीब जुमला कहा है सैयद सज्जाद ने। आप जानते मैं रिवायत यूं ही नहीं पढ़ता। इमाम ने क्या कहा? वो जो सफेद घोड़े की गर्दन में सर लटका है वो मेरे चचा अब्बास का सर है। अज़ादारो जैसे ही मैंने ये जुमला मक्तल में पढ़ा मेरे ज़हन में एक बात आई, दिल तड़प गया। ए अज़ादारो जरा सोचिए तो, अगर जानवर की गर्दन में कोई चीज आगे लटका दी जाए, आवेजा कर दी जाए, जब जानवर चलता है वो शय बार बार आके अरे जानवर के कदमों से टकराती है। अज़ादारो मैं कैसे कहूँ, अरे करबला से लेके शाम सैयद सज्जाद के चचा का सर, गाजी अब्बास का सर घोड़े की गर्दन में। अरे इधर सकीना तमाचे खा रही है, उधर गाजी का सर अरे घोड़ों की सुमों से टकरा रहा। जज़ाकुम रब्बुकुम। मुझे नहीं मालूम अज़ादारो गाजी पे क्या गुजरी, नहीं गाजी पे नहीं, जिस वक्त सैयद सज्जाद ने उस सर को देखा होगा, सैयद सज्जाद पे क्या गुजरी होगी। जब ज़ैनब की आगोश में वो सर आया होगा, ज़ैनब पे क्या गुजर गई होगी। अरे बीवियों ने जब ये सर देखा होगा, अरे जो कमरे बनी हाशिम। जज़ाकुम रब्बुकुम। आका आपके चचा का सर नो के नेजा पे क्यों ना ठहरा, ये घोड़े की गर्दन में क्यों आवेजा किया गया?
سید سجاد نے کہا بھائی یہ سوال مجھ سے نہ کر، چل کے میرے چچا سے پوچھ لے، ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالے، پیروں کی بیڑیوں کو سنبھالے۔ غریب امام اس گھوڑے کے پاس آیا جہاں سرکار وفا کا سر لٹکا ہوا تھا۔ اے عزادارو، ارے عجب نہیں سر میں جھرجھری آ گئی ہو، کہیں سید سجاد کوئی شکوہ نہ کر دے۔ سید سجاد نے ہاتھوں کو جوڑا ہوگا، اے چچا، ارے پھوپھیوں کی بے ردائی کا شکوہ لے کے نہیں آیا، اے چچا دروں کی اذیت کی شکایت لے کے نہیں آیا، اے چچا، ارے یہ نانا کا صحابی ہے، یہ ایک سوال کر رہا ہے، اس کا جواب دے دیجئے۔ سید سجاد کہتے ہیں زید پوچھ لے میرے چچا سے، میرے چچا سے سوال کر لے۔ عزادارو، زید نے سوال کیا، غازی عباس مجھے اتنا بتا دیجئے آپ کا سر نوکے نیزہ پہ کیوں نہ ٹھہرا؟ عزادارو کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، اے زید میرے سر کو جب بھی بلند کیا جاتا تھا، زینب بے ردا، ام کلثوم بے ردا، اہل حرم بے ردا، سکینہ تماچے کھاتی ہوئی نظر آتی تھی، میرا سر بار بار ارے نوکے نیزہ سے گر جاتا تھا، لہذا ظالموں نے میرے سر کو گھوڑے کی گردن میں آویزاں کر دیا۔ روایت ختم ہو گئی۔ عزادارو دعائیں کر لیجئے۔ پالنے والے ان آنکھوں میں باب الحوائج کی مصیبت کے آنسو ہیں، اے پروردگار ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ کربلا میں سرکار وفا کے روزے کی زیارت نہ کر لے، جب تک یہ کربلا جا کے اپنے غازی کے زری کے اوپر ہاتھ رکھ کے اپنی وفاداری کا ثبوت نہ دے دیں۔ اے پروردگار ان کے دلوں میں جتنی حاجتیں ہیں انہیں پورا کر دے، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق و روزی عطا کر دے، جو برسر روزگار ہیں ان کی رزق و روزی میں برکت عنایت فرما۔ اے پروردگار انہیں ہر طریقے کی بلاؤں سے محفوظ رکھ۔ اے عزادارو جی چاہتا ہے دست ادب جوڑ کے غازی عباس سے کہوں، پرسہ دے لیجئے گا ام البنین کو، صرف ایک جملہ ہے عزادارو، جی چاہتا ہے دست ادب جوڑ کے کہوں غازی عباس جواب دینے سے پہلے سید سجاد کو دور کر دیجئے، کہیں آپ کا جواب سن کے، ارے غازی آپ کا جواب سن کے کہیں میرا امام یہ نہ کہے اے چچا سر و تن میں جدائی کے بعد غیرت کا یہ عالم، ہائے سید سجاد، ارے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، بیبیاں بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے پروردگار ہم سب کے آنسوں کو رمال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، پروردگار جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اہل بیت سے جدا نہ کرنا۔ پروردگار محبت اہل بیت میں ہر لمحہ اضافہ فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جن کے والدین سلامت ہیں پروردگار ان کا سایہ اور صحت و سلامتی کے ساتھ ان کے سروں پہ برقرار رکھ۔ پروردگار جن کے والدین اٹھ گئے ہیں پروردگار تجھے واسطہ انہی مجلسوں کا، انہی آنسوؤں کا، ہم سب کے ان اعمال میں انہیں شریک فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو مریض ہے اسے شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار علماء کرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، وارث ازا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اند الظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا۔ حضرات
گزارش ہے نماز وحشت کے لیے اور سورہ فاتحہ کی التماس ہے، ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ فاطمہ بائی زوجہ محمد سلیمان کھیمجی ان کی روح کو آپ حضرات ایصال فرما دیں، اور اس سے پہلے دعائے صحت ہے جناب منیر عالم صاحب کے لیے، اور جو بھی مریضان اتباع اہل بیت ہیں ان سب کے لیے مل جل کے 5 مرتبہ آیہ اما یجیب کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد جو بھی مریض ہے اسے شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔